حاصل چیپٹر 2۔ سسٹر، مجھے آپ سے ایک درخواست کرنی ہے۔ وہ اس دن چرچ سے واپس آ کر سیدھی سسٹر پیٹریشیا کے پاس گئی۔ سسٹر الزبتھ بھی ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ میں یہاں کانوینٹ میں رہنا نہیں چاہتی، اب مجھے کہیں اور بھجوا دیجیے۔ سسٹر پیٹریشیا اس کے مطالبے پہ حیران رہ گئی۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ میں یہاں خود کو آزاد محسوس نہیں کرتی، میں اپنے مذہب کے مطابق عبادت نہیں کر سکتی، مجھے صرف قرآن پاک میں دلچسپی ہے، ان کتابوں سے نہیں جو آپ پڑھنے کے لیے دیتی ہیں۔ سسٹر پیٹریشیا کو وہ اتنی بدلی ہوئی لگی کہ انہیں چند لمحوں کے لیے یقین نہیں آیا کہ یہ سب الفاظ اس کے ہیں۔ کرسٹینا، تمہیں کیا ہو گیا؟ پلیز سسٹر، میں کرسٹینا نہیں، ثانیہ ہوں، آپ مجھے میرے نام سے پکاریے۔ سسٹر پیٹریشیا نے سسٹر الزبتھ کی طرف دیکھا۔ سسٹر، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہی رہنا چاہتی ہوں، میری برین واشنگ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ خود یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنی طاقتور کیسے ہو گئی، مگر اس وقت اسے کسی چیز سے خوف نہیں آ رہا تھا، نہ کسی کی ناراضگی سے، نہ کسی کے اکیلا کر دینے سے، اور نہ ہی موت سے۔ ثانیہ، تمہارا نام اس لیے بدلا گیا تھا تاکہ تمہارے نام کی کسی لڑکی کے یہاں ہونے کی بات لیک آؤٹ نہ ہو سکے، ورنہ کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ سسٹر پیٹریشیا کا لہجہ ایک دم معذرت خوانا ہو گیا۔ ہاں تو آپ یہ خبر لیک آؤٹ ہونے دیجیے، مگر مجھے میرے نام سے پکاریے۔ میں اب کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوں، میرے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہوگا، اور میں اسے روک نہیں سکتی، لیکن آپ مجھ سے میری تشخیص چھیننے کی کوشش نہ کریں، مجھے یہاں سے بھجوا دیں۔ اس کا لہجہ اتنا قطعی تھا کہ دونوں سسٹرز میں سے کسی ایک نے مزید کچھ نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، تم کو یہاں سے بھجوا دیا جائے گا۔ تھینک یو سسٹر۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ پچھلے بہت سے دنوں میں پہلی بار اس نے بڑی بے خوفی سے لائبریری میں جا کر قرآن پاک کی بلند آواز سے تلاوت کی تھی۔ اب مجھے اس شخص کے لیے چرچ نہیں جانا، کیونکہ وہ وہاں کبھی نہیں آئے گا، وہ کبھی کسی چرچ میں اللہ کو ڈھونڈنے اور سکون پانے نہیں آئے گا، اور مجھے کسی جھوٹ کا سہارا لے کر یہاں سے اس کے پاس جانا نہیں پڑے گا۔ اب مجھے کسی سے یہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کون ہوں اور کیا چاہتی ہوں۔ آج مجھے ڈرائنگ روم میں کسی دعا میں شرکت کے ساتھ اپنا کھانا نہیں کھانا۔ مجھے کھانا کھانے سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھنا ہے اور بلند آواز میں پڑھنا ہے۔ کل مجھے کسی چرچ سروس میں شرکت نہیں کرنا۔ واحد کام جو مجھے کرنا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور اب یہ تلاوت مجھے چھپ کر ڈر کر نہیں کرنی، نہ ہی نماز پڑھتے وقت مجھے دل میں کوئی خوف رکھنا ہے۔ اور پھر جنہیں مجھے چھوڑنا ہوگا وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ مجھے صرف اپنے لیے سہارا چاہیے، میرے لیے میرا اللہ اور میرا رسول کافی ہے۔ میں اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے رحمت کی طلبگار ہوں۔ اس نے زندگی میں کبھی خود کو اتنا طاقتور محسوس نہیں کیا تھا جتنا وہ اس وقت کر رہی تھی۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ ہیومن رائٹس کی ایک عہدیدار نے اس سے ایک بار پوچھا۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں، مجھے کسی کورٹ میں پیش نہیں ہونا، نہ ہی میڈیا کے سامنے آنا ہے، مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا۔ دیکھو، تم انکار نہیں کر سکتی کیونکہ تم اس کیس میں گواہ ہو، تمہاری گواہی بہت ضروری ہے، تمہاری گواہی کے بغیر بلال بچ جائے گا۔ اس کے سر میں درد کی لہریں اٹھنے لگی تھی۔ اور میڈیا کے لیے سامنے آنا اس لیے ضروری ہے تاکہ تم انہیں بتا سکو اس ملک میں عورتوں کو کس قسم کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے حقوق کیسے پامال کیے جاتے ہیں۔ تمہارا میڈیا کے سامنے آنا بہت ضروری ہے، وہ عورت بولتی جا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میرے اس طرح کے بیانات سے کیا ہوگا؟ مسلمان اور اقلیتوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی میری کسی وجہ سے کسی اقلیت کو نقصان اٹھانا پڑے، مگر آپ جو چاہ رہی ہیں اس کے بعد تو یہی ہوگا۔ ہم نے بہت سوچا ہے اور کافی عرصے سے یہی سوچ کے خاموشی اختیار کیے رکھی ہے کہ اس مسئلے کی وجہ سے دونوں کمیونٹیز کے درمیان کشیدگی نہ ہو، مگر اب حالات کافی حد تک نارمل ہیں۔ جوئل کی فیملی باہر منتقل ہو چکی ہے اور ان پر کسی قسم کے حملے کا خطرہ نہیں، مگر باقی پر تو ہے۔ ساری اقلیتیں تو باہر شفٹ نہیں ہو سکتی۔ میری یہ غلطی سے میری اور ڈیوڈ کی فیملی کو جو نقصان پہنچ چکا ہے، میں نہیں چاہتی اب ویسا نقصان کسی دوسرے کو پہنچے۔ تم نے کوئی غلطی نہیں کی، تم نے جو کیا اپنے حق کے لیے کیا۔ تاریخ میں تم جیسی لڑکیوں کا نام بہت اونچی جگہ لکھا جائے گا۔ وہ عورت ایک بار پھر اس کے سامنے جال بچھا رہی تھی۔ مجھے کسی تاریخ میں نام نہیں لکھوانا، مجھے کسی تاریخ کا حصہ نہیں بننا۔ میں نے جو کچھ کیا مجھے اس پہ فخر نہیں ہے۔ تاریخ میرے چہرے کو سونے سے لکھے یا چاندی سے، مگر میری نظروں میں میرا سیاہ چہرہ سیاہ ہی رہے گا۔ دنیا کی کوئی پانی سیاہی کو دور نہیں کر سکتی۔ میرے گناہ نے میرے ہاتھ پاؤں کاٹ کر مجھے محتاج بنا دیا ہے اور آپ کے سامنے پھینک دیا ہے۔ اب میں چاہوں بھی تو اپنے پیروں پر خود کھڑی نہیں ہو سکتی، مگر میں اس سب کے لیے کسی کو ذمہ دار نہیں سمجھتی۔ یہ صرف میری اور میری غلطی تھی۔ میری غلطی کی وجہ سے ڈیوڈ کو مشکل کا سامنا ہے۔ بس یہ کافی ہے، مجھے کسی کے سامنے آ کے اپنا بدصورت چہرہ لوگوں کو نہیں دکھانا۔ وہ عورت اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو، میڈیا کے سامنے تمہیں آنا چاہیے یا نہیں، مگر کورٹ میں تو آنا چاہیے۔ تم مانتی ہو کہ غلطی تمہاری تھی جس کی وجہ سے ڈیوڈ کو مشکل ہوئی، تو کیا اب یہ ضروری نہیں کہ تم انصاف کرو ڈیوڈ کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ؟ تم کورٹ میں پیش نہ ہو کر ایک اور گناہ کرو گی، سچ چھپا کر اور بلال کو سزا سے بچا کر۔ میں کچھ سوچنا نہیں چاہتی، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیجیے۔ وہ یہاں سے جانے کے لیے کہنے لگی۔ آپ پلیز یہاں سے چلی جائیں۔ وہ سر پکڑ کے چلانے لگی۔
ہیومن رائٹس سے متعلق وہ عورتیں کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد نکل گئی۔ ان عورتوں کے جانے کے بعد بھی بہت دیر تک اس کے ذہن میں ان کی باتیں گونجتی رہیں۔ وہ ایک عجیب و شش و پنج میں گرفتار تھی۔ اس کی گواہی سے بلال کو نقصان پہنچتا، نہ دینے سے ضمیر کی خلش کا شکار ہوتا۔ بلال نے ڈیوڈ کو قتل کیا، میں گواہی نہ دے کر اس گناہ میں شریک کیوں بنوں، اور گواہی نہ دے کر ایک بار پھر اللہ کے سامنے؟ نہیں، میں اب ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس سے مجھے اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر میں غلط کام کی سزا بھگت رہی ہوں تو بلال کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ دنیا کا کوئی قانون اسے یہ حق نہیں دیتا کہ وہ ڈیوڈ کو قتل کرے۔ اگر یہ بات انصاف کی ہے تو ڈیوڈ اور اس کے گھر والوں کو بھی انصاف ہونا چاہیے۔ اس شام نماز پڑھنے کے بعد خود بخود جیسے اس کے لیے فیصلہ آسان ہو گیا۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنے لوگوں کو خود کو گھورتے نہیں دیکھا تھا۔ ان میں ہر طرح کی نظریں تھیں، وہ نظریں جن میں ان کے لیے نفرت، وہ نظریں جس میں اس کو دیکھ کے حیرانی، اور وہ نظریں جن کے لیے ترس تھا۔ کورٹ کے اندر داخل ہونے تک اس نے اپنے بارے میں بہت سے جملے سن لیے تھے۔ اس کا دل ان جملوں کو سن کر زمین میں گڑ جانے کو دل چاہ رہا تھا۔ وہ پہلے ہی زمین میں گڑ چکی تھی۔ وہ جسے چاہے ذلت دے دیتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک آیت لہرائی، اور اس ذلت کا انتخاب میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، اور مجھے اب صبر کرنا ہے۔ اس نے چادر سے چہرے کو چھپاتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو بھینچ لیا۔ کورٹ روم میں بہت عرصے بعد اس نے چند ایسے چہروں کو دیکھا جن کے بغیر رہنا کبھی اس کے لیے ناممکن تھا، اور وہ کتنے عرصے سے ان کے بغیر رہ رہی تھی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ کٹہرے میں کھڑے بلال نے اس پہ دوسری نظر نہیں ڈالی۔ پہلی نظر اس سے ملتے ہی بلال نے زمین پر تھوک دیا۔ یہ وہ بلال تھا جو اس کے کہنے پر کوئی کام بھی کرنے کو تیار تھا، اور آج اس کی آزمائش تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ عدل کرنا کتنا مشکل کام ہے، اور جب عدل کرنا جب اپنے ہی جسم کا ایک حصہ زخمی ہو۔ اس نے اپنے وجود میں پہلی بار کپکپاہٹ محسوس کی۔ جج نے اسے کٹہرے میں بلوایا۔ لوگوں سے بھرے ہوئے کورٹ روم پہ نظر دوڑاتے ہوئے اس نے جج کو دیکھا۔ ایک گہری سانس لے کر اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ کورٹ روم میں سناٹا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ بلال کی زندگی کا فیصلہ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کریں گے، اور اس نے وہاں سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ اگلے چند ہفتوں میں عدالت نے اس کسٹڈی کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی جج پہ کتنا پریشر ڈالا گیا، مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی مرضی کے مطابق اسے اسی ادارے کے پاس رہنے دیا جہاں وہ رہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی چند دنوں کے اندر اسے اپنے ملک سے باہر بھجوا دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس نے عدالت کو بلال کو عمر قید کی سزا دیتے ہوئے بھی سنا۔ اس نے بلال کے چہرے پر پھیلتی ہوئی تاریکی بھی دیکھی۔ وہ بلال کے خوابوں سے واقف تھی، اور یہ بھی جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی کہاں گزرے گی۔ وہ 30 سال کا تھا، اور اگلے کئی سال اور یہ سب میری وجہ سے ہوا، صرف میری وجہ سے۔ اس نے سوچا، اس کے اعصاب پر تھکن سوار ہونے لگی۔ کوئی اپنے خاندان کے لیے اتنی رسوائی کا سبب نہیں بن سکتا جتنی رسوائی میں نے اپنے خاندان کو دی ہے۔ کاش اللہ نے مجھے دنیا میں نہ اتارا ہوتا، اور اتارا تھا تو بہت پہلے مار دیا ہوتا، اتنی لمبی زندگی نہ دی ہوتی۔ اس نے کورٹ سے باہر نکلتے اپنی گیلی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے سوچا، مجھے اپنی زندگی کے لیے خود رستہ ڈھونڈنے دیں۔ میں وہ سب نہیں کر سکتی جو آپ چاہتے ہیں۔ اپنے ہاتھ کا ہتھیار مت بنائیں، مجھے چھوڑ دیں، برین واشنگ مت کریں۔ اس نے ان عورتوں کے آگے ہاتھ جوڑے۔ دیکھو، تم بہت سے حقائق کو نظر انداز کر رہی ہو۔ اگر تم اس ملک میں زندہ سلامت ہو تو ہماری وجہ سے۔ یاد رکھنا کہ ہم لوگ تمہارے خاندان کے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ تمہیں صرف ایک بار پریس کانفرنس میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ کبھی مت آنا۔ مجھے ایک بار بھی نہیں آنا، اور اگر آپ نے زبردستی کیا تو میں یہ کہہ دوں گی کہ آپ لوگوں نے مجھے ٹریپ کیا تھا، اور میں سب آپ کے کہنے پہ کر رہی تھی، تو بہتر ہے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ امریکہ آنے کے بعد اسے مسلسل پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ وہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرے تاکہ میڈیا کے ذریعے ان ایشوز کو مزید اچھالا جائے جو پاکستان کے متعلق مغربی عوام کی رائے خراب کرتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کی جو مغربی تنظیم اسے پاکستان سے امریکہ لانے اور سیاسی پناہ دلوانے کی موجب تھی، وہ بدلے میں اس کو سپلائٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ امریکہ میں ہی اس کی ملاقات ڈیوڈ کی فیملی سے کروائی گئی، مگر اس بات ڈیوڈ کی فیملی نے بھی اسے اسی کام پہ مجبور کرنے کی کوشش کی، اور اس کا جواب ایک بار پھر انکار کی صورت میں تھا۔ میں جانتی ہوں میری وجہ سے آپ کو اپنی بیٹی کی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، مگر میں مجبور ہوں، میں آپ کی بات نہیں مان سکتی۔ ڈیوڈ کی فیملی واپس جاتے ہوئے بہت مشتعل تھی۔ اسے قائل کرنے میں ناکامی پر چند ہفتوں کے بعد اسے اسے مرضی کے مطابق چھوڑ دیا گیا۔ یہ وہاں سے نکلتے ہی وہ طے کر چکی تھی کہ اسے کہاں جانا ہے۔ پرس میں کچھ ڈالرز، ایک بیگ لیے وہ اسلامک سینٹر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی اب اسے مدد کی ضرورت ہے، اور یہ مدد اسے امریکہ میں کہیں اور نہیں مل سکتی۔ اسے سر چھپانے کے لیے جگہ اور ایک جاب کی ضرورت تھی، اور یہ چیزیں اسے اور کو نہیں دے سکتا۔ اسلامک سینٹر میں اس نے چند متوں کے سوا اپنے بارے میں سب بتایا اور مدد کے لیے درخواست کی۔ اسے جواب میں ایک ریفرنس لیٹر کے ساتھ ایک پاکستانی کے پاس بھیج دیا گیا۔ وہاں جا کر اسے اپنی داستان دوبارہ نہیں سنانی پڑی۔ اس پاکستانی نے اسے اسٹور میں ایک سیلز گرل کے طور پہ ملازمت دی، اور اسی کے توسط سے ایک جگہ پر اسے پیئنگ گیسٹ کے طور پہ رہائش کا بندوبست مل گیا۔ زندگی ایک بار نئے سرے سے اپنے بل بوتے پہ شروع کرنی تھی، اور یہ کام اسے مشکل لگ رہا تھا۔
بعض دفعہ اسے یہ سب ڈراؤنا خواب لگتا، اسے لگتا کہ جب وہ نیند سے بیدار ہوگی تو یہ خواب ختم ہو جائے گا اور ایک بار وہیں کھڑی ہوگی جہاں پہلی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ جو وہ کر چکی ہے وہ واقعی اس نے کیا ہے۔ مجھے ڈیوڈ سے محبت کیسے ہوئی، اور پھر جو میں اس کے لیے کرتی رہی وہ کیسے کرتی رہی، کیا وہ سب کرنے والی میں ہی تھی؟ وہ بعض دفعہ سوچ کر حیران ہو جاتی تھی، اور یہ سب اس لیے کیونکہ مجھے اپنے مذہب کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر پتہ ہوتا تو یہ سب کچھ کبھی نہ ہوتا، وہ پچھتاوے کا شکار ہو جاتی۔ مجھے واقعی ڈیوڈ سے محبت تھی یا پھر سب ایک جادو تھا، ایسا جادو جس نے میری زندگی برباد کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ بلال جیل کے اندر عمر قید کاٹے گا اور میں ملک سے باہر عمر قید کاٹوں گی۔ بلال عمر قید کاٹنے کے بعد آزاد ہو کر واپس گھر جائے گا، سب کچھ اس کے لیے دوبارہ شروع ہو سکتا ہے، مگر مجھے اپنی زندگی کسی اولڈ ہوم میں گزارنی پڑے گی۔ جاب سے واپس آنے کے بعد وہ کئی گھنٹے روتی اور اچانک اسے وہ یاد آنے لگتا۔ بے اختیار اس کے آنسو تھم جاتے، پتہ نہیں وہ اب کیسا ہوگا، کیسی زندگی گزار رہا ہوگا، مجھے یاد بھی کرتا ہوگا یا نہیں۔ جو وہ اس سے اپنا رابطہ ختم کرتی گئی اسے وہ زیادہ یاد آنے لگا۔ جب اس نے مکمل طور پہ اسے رابطہ ختم کیا تب اسے پہلی بار پتہ چلا وہ اس کے لیے صرف نیکی نہیں بلکہ کچھ اور بھی ہو چکا تھا۔ یہ انکشاف اس کے لیے بے حد ہولناک تھا۔ اس کا خیال تھا اسے ڈیوڈ کے بعد کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا، اسے محبت ہو چکی تھی۔ بہت دفعہ اسے اپنے قریب سے گزرتے ہوئے کسی شخص پر اس کا گمان ہوتا، وہ اسے پکار بیٹھتی، پھر اچانک اسے احساس ہوتا کہ وہ کیا کر رہی ہے، تو بہتر ہے وہ کبھی میرے سامنے دوبارہ نہ آئے، اسے دوبارہ میری کبھی ملاقات نہ ہو، وہ میری ہر جھوٹ کو جان جائے گا اور میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ اللہ اسے دوبارہ میرے سامنے کبھی مت لانا۔ وہ ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتی۔ ہر ہفتے وہ اسلامک سینٹر جاتی تھی، وہاں جانے کے بعد کچھ پرسکون ہوتی۔ آہستہ آہستہ اسے صبر آنے لگا۔ پہلے کی طرح وہ جاب سے آنے کے بعد سارا دن رو رو کے نہیں گزارتی تھی، خاموشی سے قرآن لے کے بیٹھتی۔ کمرے کی خاموشی اور تنہائی میں اللہ اسے اپنے بہت قریب محسوس ہوتا۔ بعض دفعہ وہ اپنی سوچوں پہ ہنس پڑتی کہ اللہ کو مجھے جانچنے اور پرکھنے کی کیا ضرورت ہے، میں اپنے عقیدے میں ثابت قدم نہیں ہوں، نہ ہی مستحکم۔ مشکل کے وقت میں وہ آگے کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ میں اپنے اعمال کی وجہ سے اتنا پیچھے چلی گئی ہوں کہ اگر میں چاہوں تو اللہ کو راضی نہیں کر سکتی۔ گناہ گاروں کو تو اللہ معاف نہیں کیا کرتا، انہیں میری طرح زندگی میں ہی دوزخ دیتا ہے، اور میرے جیسے لوگ ساری عمر اس دوزخ سے فرار نہیں ہو سکتے۔ پھر بھی میں اللہ سے دعا کرتی رہوں گی کہ وہ مجھے اس گناہ کے لیے معاف کر دے جو میں نے اس کی نافرمانی کر کے کیا۔ کاش وقت ایک بار پھر پیچھے چلا جائے اور میں دوبارہ کبھی اپنے اللہ اور اپنے پیغمبر کی نافرمانی نہ کروں۔ کاش میں ہمیشہ ان دونوں کی فرما بردار رہوں۔ اسلامک سینٹر میں وہ ایک مصری عالم کے پاس باقاعدگی سے جاتی۔ پروفیسر عبدالکریم بہت پرسکون انداز میں اسے تسلی دیا کرتے، تم نے جو کچھ کیا ہے اللہ تمہیں اس کے لیے ضرور معاف کرے گا، کیونکہ تم سچے دل سے اپنی غلطیوں کے لیے معافی مانگ رہی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تمہیں اب تک معاف بھی کر چکا ہو۔ ان کے پاس سے آنے کے بعد وہ اگلے کئی دن بہت پرسکون رہتی۔ اس نے ان کے پاس جا کے بہت سے اعترافات کیے تھے، انہوں نے ہر دفعہ اس کی باتیں سکون سے سنی۔ 3 سال گزرنے کے بعد بھی اس نے اپنی تنہائی کا اعتراف کیا۔ کچھ وقت لگے گا لیکن تمہیں اللہ اکیلا نہیں رکھے گا۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح سے قرآنی آیات کے حوالے دیے اور تسلی دے دی۔ مجھے اپنے گناہ پہ اتنا پچھتاوا ہے کہ میں اپنے آپ کو کسی نعمت کا حقدار نہیں سمجھتی۔ 5 سال گزر گئے۔ ایک دن اسلامک سینٹر میں پروفیسر عبدالکریم نے اس سے کہا، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے، اور ان کی بات اسے بے حد عجیب لگی۔ دیکھو تم ساری زندگی اکیلی رہ سکتی ہو، نہیں تمہیں اکیلا رہنا چاہیے۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک پروپوزل ہے، تمہارے بارے میں اس سے پہلے ہی بات کر چکا ہوں، وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی تم سے شادی پر تیار ہے۔ انہوں نے اس لڑکی کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے سامنے ایک لفظ نہیں بول سکی۔ ان کے سامنے اچانک بیٹھے ہوئے احساس ہوا کہ وہ واقعی ساری زندگی اکیلے نہیں رہ سکتی۔ شعوری اور لاشعوری طور پہ اسے ایک سہارے کی تلاش تھی، یہ سہارا اس کی اپنی فیملی ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے تم اس شخص کے ساتھ خوش رہو گی، انہوں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ذہن میں ایک چہرہ لہرایا، خوش میں صرف ایک شخص کے ساتھ رہ سکتی ہوں، اور اس شخص کے لیے میں مر چکی ہوں۔ شادی تو کسی کے ساتھ بھی کر سکتی ہوں، اور زندگی کسی کے ساتھ بھی گزاری جا سکتی ہے۔ مجھے واقعی کسی کے ساتھ بھی شادی کر لینی چاہیے، شاید میری زندگی میں بہتری آ جائے اور مجھے اولڈ ہوم میں نہ رہنا پڑے۔ اس نے پروفیسر عبدالکریم کے پاس سے اٹھتے ہوئے سوچا۔ 3:45 بجے وہ اسلامک سینٹر پہنچ گئے۔ پروفیسر عبدالکریم اپنے آفس میں اس کے منتظر تھے، ہمیشہ کی طرح وہ گفتگو میں مصروف تھے، ساتھ ساتھ وہ چھوٹے موٹے کام بھی نپٹا رہے تھے۔ اپنی ڈاک دیکھ رہے تھے، پہلے سے رکھے کچھ خطوط کو لفافوں میں بند کر کے پتے لکھ رہے تھے، پیجر پہ پروگرامز وغیرہ بھی اپنے میسیجز دیکھ رہے تھے۔ آج تمام ملاقاتوں میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ان کی باتوں پہ توجہ نہیں دے پا رہی تھی، اس کا ذہن کہیں اٹکا تھا۔ ڈیوڈ، حدید اور اب یہ تیسرا شخص، اگر زندگی میں اس تیسرے شخص نہیں آنا تھا تو پھر دونوں شخصوں کو کیا ضرورت تھی میری زندگی میں آنے کی یا مجھ سے ملنے کی؟ اسے اپنے گلے میں نمی اترتی محسوس ہوئی۔ آپ نے اسے میرے بارے میں سب بتا دیا ہے نا؟ اس نے تیسری بار پروفیسر سے پوچھا۔ جی۔ اور اسے کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اسے ابھی بھی بے یقینی تھی۔
وہ مسکرائے. تو تمہارے خیال میں اسے اعتراض کرنا چاہیے تھا. وہ خاموش رہی. میں جانتا ہوں تم پریشان ہو، یہ نارمل ہے. تم اس سے ملی نہیں اس لیے کہ تمہارے دل میں خدشات ہیں. دیکھو جب اس سے مل لوگی تو وہ خدشات ختم ہو جائیں گے. وہ اپنی عمر کے دوسرے لوگوں سے مختلف ہے، بہت میچور اور ٹھنڈے مزاج کا ہے. تمہیں اس سے بات کر کے اندازہ ہوگا کہ اس کے بارے میں میری رائے اتنی اچھی کیوں ہے. وہ دھیمے الفاظ میں سمجھا رہے تھے. 4:15 بجنے والے ہیں، بس آنے ہی والا ہوگا. وقت کی پابندی کرتا ہے. ہر چیز کو کبھی نہ کبھی اپنے مقام پر جانا ہی ہوتا ہے. بہت عرصے پہلے پروفیسر عبدالکریم کی کہی بات اسے یاد آئی. اور شاید میرا مقام یہ تیسرا شخص تھا، ڈیوڈ یا حدید نہیں تھا. کاش میں یہ پہلے جان گئی ہوتی. 4:10 پر دروازے پر کسی نے دستک دی تھی. پھر دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا. اسے اپنی پشت پر قدموں کی چاپ سنائی دی. اپنے دل کی دھڑکن کو تیز اور ہاتھوں کو سرد ہوتا ہوا محسوس کیا. پھر اس نے ایک آواز سنی. گرم کمرے میں اس کا پورا جسم جیسے برف کی چٹان بن گیا. پروفیسر عبدالکریم اب آنے والے سے بات کر رہے تھے. ثانیہ نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اپنے ماتھے پہ نمی محسوس کی. ماتھا خشک تھا. اس کا خیال تھا کہ پسینہ آ گیا ہوگا. آنے والا اس کے پاس سے گزر کر پروفیسر عبدالکریم کے بائیں جانب کرسی پر بیٹھ گیا. ثانیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پروفیسر عبدالکریم نے دونوں کا تعارف کروایا. وہ بہت دیر تک اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکی. وہ بھی کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا. ثانیہ نے اس کے چہرے سے نظر ہٹائی. وہ سنجیدگی سے پروفیسر صاحب سے باتوں میں مصروف تھا. تم یقیناً اسے پسند کرو گی. بہت میچور اور ٹھنڈے مزاج کا مالک ہے. پروفیسر نے چند منٹ پہلے اس کے بارے میں رائے دی تھی. ہاں، وہ دکھنے میں ایسا ہی تھا، میچور اور کول ہیڈڈ. میں کیا کوئی بھی لڑکی اسے پسند کر سکتی تھی، چاہے اس کی زندگی میں کوئی آیا ہو یا نہ آیا ہو. اس نے تلخی سے سوچا. دیکھو تم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں تقریباً سب جانتے ہو. میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں جس سے میں نے تم دونوں کو آگاہ نہ کیا. اب ضروری یہ ہے کہ ایک دوسرے سے گفتگو کرو تاکہ ایک دوسرے کے بارے میں مزید جو جاننا چاہو وہ جان سکو. میں کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر جاتا ہوں، تم لوگ آپس میں بات کر سکتے ہو. پروفیسر عبدالکریم کمرے سے باہر نکل گئے. ثانیہ نے گردن موڑ کر اپنی پشت پر بند ہوتا دروازہ دیکھا. پھر اس کی طرف دیکھا. وہ سر جھکائے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کی رنگ سے اپنی جینز پر نظر نہ آنے والی لکیریں بنانے میں مصروف تھا. ثانیہ نے اس پہ سے نظر ہٹائی. سامنے فرینچ ونڈو سے باہر آنے والے منظر میں اپنی دلچسپی کی کوئی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہی. پہلے کون بولے گا، میں یا یہ؟ اور جو پہلے بات شروع کرے گا وہ کیا کہے گا؟ ثانیہ نے سوچنے کی کوشش کی. وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا. میرے پاس تو کہنے کے لیے کچھ نہیں، مگر یہ خاموش کیوں ہے؟ اس کے پاس تو کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. اس کے پاس تو لفظوں کی کمی نہیں ہونی چاہیے. ثانیہ نے سوچا. سر جھکا لیا. 1 منٹ، 2، 3، 5. پھر ثانیہ نے اسے گہری اور لمبی سانس لیتے ہوئے سنا، جیسے وہ کسی ٹرانس سے باہر آ گیا. اور اب یہ کیا کہے گا؟ ثانیہ نے سر جھکائے جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کی. پچھلے 6 سال میں جس چہرے کو دیکھنے کی سب سے زیادہ خواہش کرتا تھا وہ تمہارا چہرہ تھا. اور آج یہاں تمہیں دیکھنے کے بعد جس چہرے کو میں زندگی میں کبھی دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا وہ بھی تمہارا چہرہ ہے. عجیب بات ہے نا؟